کے اندر تذکرہ فرمایا اور معراج ہے کہ یہ تیرے تے میرے جانو ایمان دے والی دا معجزہ ہے. کی چیز ہے؟ معجزہ. معجزے دی موٹی جی تے سادی جی تعریفیں نے کہ جتھے انسانی عقل دم توڑ دے گے، جتھے بڑے بڑے فلاسفہ اوقلا دنا حکما جتھے انہاں دے قدم ڈول جان، جتھے انہاں دی حکمت دنائی فلسفہ دم توڑ جائے، اوتھے نبی دے معجزے دی ابتدا ہوئی. معجزہ او میں جڑا عقل نو عاجز کر دے، عقل نو عاجز کر دے. کائنات کے اندر اج تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس خاکدان عالم تو پردہ کیتیاں ہزاروں سال گزر گئے اور کدے کسی نے اج تک یہ سنیا ہوئے کہ کسی بندے نے اگ میں چھلانگ لگائی ہوئے، اگ کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہوئے تے پھر وہ اگ تو بچ گیا ہوئے. کیوں؟ اس واسطے اگ دا کم کیے جلانا. اگ دا کم کیے جلانا. اے ہوئی اگ ہوئے جس نے سونے آسمان اور اللہ کر رہے ہون اور اللہ دا پاک خلیل اس وچ جاوے تے او اگ بھی گلزار بن جاتی. عقل دے اندر اے بات آؤندی نہیں. کیوں؟ اس واسطے عقل دا پیمانہ تے اے ہے کہ اگ جلا دیے، اگ تپش دے دیے، پر جدو اللہ دے نبی چلے جان تے او ہوئی اگ گلو گلزار بن جاتی. او ہوئی اگ گلو گلزار بن جاتی ہے. لمحہ فکریہ تے اے میں غور تے اے کرنا چاہیے کہ اے معراج کرائی کس نے؟ معراج اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. پہلے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اے لوگو، اے اپنے عقل دے گھوڑے تے سوار ہو کے میرے محبوب دے اس معجزہ معراج نو تولن والے ہو، پہلے اے تے غور کرو کہ معراج کران والی ذات کون ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے عبد خاص نو سیر کرائی. عبد خاص نو سیر کرائی. سیر کرائی کیوں؟ بے شمار علماء اس کی حکمتہ بیان کرتے ہیں جس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب زمین تے جلوہ فکر ہوئے. اس زمین کی جو تڑپ رہی سی، جو بڑی پیاسی سی، آدم علیہ السلام رحمت بدل بن کے برسے، زمین کی پیاس نہ بجھی. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ نے کرم کا بادل بن کے برسے، زمین کو پوچھا زمین تیری پیاس بجھ گئی؟ زمین کی پیاس نہ بجھی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، لیکن جدو تیرے تے میرے جانو ایمان کے والی آئے، زمین تے رحمتہ والے محبوب کا کرم لگا تو زمین روکا نور بن گئی اور زمین رب دی بارگاہ کے اندر فریاد کی تھی کہ مولا دو جہانوں کی رحمت میرے تے آ گئی. اور آسمان ترس رہے سی، آسمان رب دی بارگاہ کے گرا رہا سی کہ یا اللہ جس محبوب نو زمین تے بھیج کے زمین کی پیاس بچ گئی، مولا اس محبوب دے قدم میرے تے لگ جا. تو اللہ رب العزت نے آسمانہ دی فریاد سنی، عرش مولا دی فریاد، حور و ملائک دی فریاد. اللہ رب العزت نے سنی، فرمایا جبریل جی مولا اج محبوب نو لے آؤ، اج محبوب نو لا مقام تے لے آؤ. یا اللہ کی کرنا؟ فرمایا اج محبوب نے آنا ہے، آسمانہ نو سجا دے. آسمان سج گئے، یا اللہ سجا دیتے نے. فرمایا آسمانہ دے ہوتے میرے محبوب نے استقبال واسطے پہلے آسمان تے آدم صفی اللہ کو کھڑا کر دے. صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ہیں دی حدیث مبارکہ ہو.
مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نقل فرمائیے، اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا اج محبوب نے آنا ہے، آسماناں نو سجا دے، پہلے آسمان تے آدم صفی اللہ نو کھڑا کر دے، یا اللہ کھڑا کر دینا، دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام نو کھڑا کر دے، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھڑا کر دے، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نو کھڑا کر دے، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نو کھڑا کر دے، چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو کھڑا کر دے، ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو کھڑا کر دے۔ یا اللہ سارے آسمانہ دے انتظام ہو گئے، 70,000 نورانی فرشتے دی مائیت دے اندر، ہر نبی ہزاروں فرشتیاں دی تعداد دے اندر، لکھاں فرشتیاں دی تعداد دے اندر تیرے تے میرے محبوب دے استقبال واسطے کھڑے نے۔ آج فرشاں دا دلہا عرشاں بن چلے، تے جدوں کوئی دلہا بن کے پچھلے دنوں استاداں نے اپنے لگتے جگر دی شادی کی تھی، اپنی نورے نظر دی شادی کی تھی، اپنے پتر نو سیرے بن کے جنابے والا دوستاں نے ہار پائے، رشتے داراں نے ہار پائے، کیونکہ اس واسطے بیٹا دلہا بن کے چلے آئے، اج فرشاں دا دلہا مکان تے چلے آئے، رب نے فرمایا ہوگا جبریل میرے محبوب دا سیرا یاسین دا لا دے، اکھاں دے اندر مازاغ دا کاجل ڈال دے، واللیل دیاں زلفاں سوار دے، ساریاں انتظام اج سونا ہوتا ہے پیا، آدم صفی اللہ پہلے آسمان دے کھڑے نے، میرے محبوب دے میرا ساؤنڈ کہتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام اوتھے کھڑے ہونے نے، بخاری و مسلم دی حدیث مبارکہ تے میرا ساؤنڈ کہتا ہے اوتھے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہونا ہے جبریل بینر بھی لا دے، جبریل کلکمے بھی لگا دے، یا اللہ پہلا دینا کی لکھنا ہے، فرمایا جبریل لکھاؤں گا، مایا لکھتا تو جا، یا اللہ کی لکھا، فرمایا پہلے آسمان تے لکھ سبحان الذی اسرا بعبدی، اے دنیا والیو محبوب نو معراج کرانے والا خود اللہ ہے، جس نے محبوب نو سیر کرائی، پاکی او ذات اسرا بعبدی، جنہیں رات دے مختصر حصے دے اندر اپنے عبد خاص نو سیر کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی جن دے ارد گرد بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، او مسجد حرام جن دے ارد گرد برکتاں ہی برکتاں نے، جس دے ارد گرد اندر ذکر نہیں فرمایا کہ مسجد اندر، کیونکہ مسجد اندر تے سارا ہے ہی برکت ہی برکت، وہ برکتاں کیڑیاں نے؟ جی بابا فرید نہ گئی، دادا نے کی نہ جانے، لیکن جو اللہ نے فرمایا مسجد اقصی دے ارد گرد برکتاں ہی برکتاں نے، وہ کیڑیاں برکتاں نے؟ وہ انبیاء علیہ السلام دے مزارات نے، انبیاء علیہ السلام دے، اور کچھ ہوتے حجرے نے، کچھ انہاں حجرے جی میں آپاں مسجدہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں پاتے، اتنے حجرے بنے ہوئے نے، اور جڑے لوگ منت منتے سن تے وہ انہاں حجریاں میں آ کے کچھ دن کاروبار چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے اتنے اللہ نہ کرتے سن، یہ فرید پاک پٹن کی نگری کی کرتے رہے، دسو نا جتھے آپ کا آستانہ مبارک ہے کی کرتے سن، دادا علی حجویری لاہور کے اندر کی کرتے سن، معین الدین چشتی اجمیری انڈیا کے اندر کی کرتے سن، جتھے اللہ دے ولیاں دا ڈیرا اتھے اللہ لئے، اور انہاں حجریاں دے وچ حضرت مریم دے والد نے دعا منگی سی، والدہ نے دعا منگی سی کہ یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما تے او تیرے نام تے میں وقف کر دے، اللہ نے دیتی بیٹی، جدو بیٹی دیتی تے رب دی بارگاہ جا کے کتھے مولا منگیا بیٹا سی دیتی بیٹی ہے،
آواز آئی اے میری بندی یہ بیٹی بھی کم نہیں ہے میں عورت زادے مرد تے ہوتا حجرے میں اتھے ٹھہر جاتا اینو کنے میں ٹھہراوا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت ذمہ لی کہ میں رکھوالی کراں گا میں دیکھبھال کراں گا آپ رشتے میں بھانجی لگتی ہے سچا بھتیجی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ایک حجرہ قرآن پاک وقف والا زکریا ہاں جی تو آپ نے کفالت لے لی حضرت مریم آپ سے ایک حجرہ مختص کر دیتا گیا ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کو کم پہ گیا آپ کدھر جاتے سر تو بڑا تالا مار کے جاتے کہ آپ روزہ رکھ دیا سر سحری کر لیں اختیاری واسطے حضرت زکریا علیہ السلام دیر ہو گئی کافی دیر بعد آئے جدو آئے نا تے دروازہ کھولیا تے ویکھیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے سجے کبے بے موسم پھل پے کدی انار پہ ہے کدی کیلا پہ ہے کدی سیب پہ ہے کدی امب پہ ہے ایسے بھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم ایک ہی تو آیا ہے یہ تو موسم نہیں تو آپ نے عرض کیتی ہے میرے رب نے عطا تو جدو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ حضرت مریم کے حجرے کے اندر اللہ نے بے موسم پھل عطا کر دیتے ہیں کیوں نہ میں ایتھے ہی کھلو کے دعا کراں کیوں نہ ایتھے دعا کراں حالانکہ مسجد اقصی کے اندر دعا کی جا سکتی تھی حضرت زکریا اللہ نے پاک نبی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر ایک نیت لے کے دعا کی تھی کہ جڑا رب حضرت مریم نو بے مسئلے پھاٹے سکتا ہے حضرت مریم کا حجرہ اتنا بابرکت ہے ایتھے میں دعا کرن تے مینوں اللہ بے موسمی اولاد دے دے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام ضعیف العمر ہو چکے سن دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا پتہ چلا اللہ کے بزرگاں دی اللہ کے نیک بندیاں دے جتھے ڈیرے نے اوتھے دعا کیتی جاوے تے جلدی قبول ہوندی جلدی اللہ نے فرمایا جبریل پہلے آسمان کے انتظام ہو گیا فرمایا دوسرا انتظام فرمایا ایتھے بھی لکھ دے یا اللہ کی لکھنا فرمایا لکھوتا مایا لکھدا تو جاؤ دل کر رسول فضلنا بعدهم علی بعض اے لوگوں میرے نبیوں تے رسولاں دی جماعت میں اللہ نے بعض نوں درجے بلند کیتے نے اج بلند درجیاں والا آوندا پیا یا اللہ تیسرے آسمان تے فرمایا ایتھے بھی بینر لا دے ایتھے کیوں نہیں ایتھے یوسف علیہ السلام کھڑے بڑے آپ دے حسن دے تذکرے اتنے حسین و جمیل کے مصر دیاں عورتاں نے دیکھیا تے عمروں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنوں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اج میرا محبوب آتا ہے پیا اج ذرا حسن یوسف دیاں جھلکیاں نے ذرا حضرت یوسف علیہ السلام نو اج محبوب دے حسن دے جلوے وکھانے ذرا میرے محبوب دے حسن دے جلوے لکھ دے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھوتا میں لکھدا تو جا لکھ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے پیارے یوسف اج سراج منیر ہوندے پیو اج سراج تے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے محبوب دے حسن دیاں جھلکیاں ویکھیاں ہوئیاں نے تے پھر فرتے محبت دے اندر تاجدار گورنا بھی نصیر الدین نصیر نے نقشہ کھینچو آپ فرما دے دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنار دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنار تکتا رہوں خالق تکتا رہوں خالق تیرے شاکار کا چہرہ سبحان اللہ تکتا رہوں خالق
سبحانہ واسطے رحمت ہے یا اللہ پنجوایا چھٹایا سامان موسیٰ کریم اللہ نے فرمایا لکھ موسیٰ علیہ السلام تے میں جناب والا کو دور تے بلایا ہوں تے جناب والا کو دور تے ہم کلامی فرمائی دسنا موسیٰ اج او محبوب ہوتا ہے پیو اج او محبوب ہوتا ہے پہ جنہوں میں خود خالق نے کہنا ہے سمدنا محبوب اور نیڑے آؤ محبوب وہاں پر کو دور تے تقاضا سی لم ترانی یہ تقاضا سی تے ایتھے حکم کی ہے ایتھے سمدنا محبوب اور نیڑے آؤ فتح اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا یا اللہ سکمے آسمان تے ابراہیم علیہ السلام جلوہ فکر نے فرمایا ایتھے بھی بین اللہ دے نور دی لکھائی کر دے کائنات دی اندر اعلان کر دے اے دنیا والے اج او محبوب آرے جنہوں میں پیدا نہ کرتا تے کوئی شے نہ بناتا اج او محبوب آتا ہے پیا جن دی ہر پہلی کھڑی آن والی کھڑی اس دی بہتر ہے جبریل لکھ دے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی سونیا آتے صحیح حکم ہوتا ہے پیا جبریل بین اللہ کا فرمایا چھیتی کر براق لے لاؤ یارو براق بھی نورانی براق بھی جبریل بھی نور دا بنیا میرا اللہ بھی نور اللہ نور السماوات والارض بلان والا نور لے جان والا سواری میرا محبوب نور علی نور حضور نور علی نور جبریل براق لے کے حاضر خدمت حضور حضرت ام ہانی ابو طالب دی بیٹی اونا دے گھر استراحت فرما رہے اور اونا دا گھر حرم پاک دے اندر حرم پاک دے اندر جبریل آئے یا اللہ دروازہ کھٹکھٹاؤں فرمایا محبوب آرام کیا کرنا ہے کھلے آرام اس کھلنا میں یا اللہ کی کرو چھت پھاڑ کے اندر گزر جاؤ جبریل اندر داخل ہوئے حضور استراحت فرما رہے یا اللہ بلاؤ جبریل اپنے کافوری اوٹ نوری اوٹ محبوب دیا تلیاں دا بوسا لو واہ قربان جاؤ کملی واجہ تیری عظمتہ تو نورانی فرشتیاں دا سردار جبریل تیرے تے میرے نبی دیا قدمان بوسا پہ دے دے کسی عاشق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیسا مراج النبی کسی عاشق نے پوچھے ہونے جبریل میرے محبوب دیا تلیاں نو چومیا ہاں چومیا فرمایا دس پھر تلیاں دا بوسا لیاؤ ایسا تے جبریل بولیا ہوئے گا نہ جنت کی کلیوں سے پایا نہ جنت کی کلیوں سے پایا بھول پڑی چاہیے نہ جنت کی کلیوں سے پایا نہ جنت کی کلیوں سے پایا مزہ جو محمد کی کلیوں سے آیا مزہ جو محمد کی کلیوں سے آیا مزہ جو محمد کی کلیوں سے جبریل نے بوسا لیا حضور بیدار ہے جبریل جی یا رسول اللہ فرمایا اس میں ہاں ان اللہ تعالی اشتقا الى لقائک یا رسول اللہ اللہ توڑے دیدار دا مشتاق ہے اے پیغام کی تھوارے اے پیغام آرے سر اللہ مکان سے
رب نے فرمایا جبریل محبوب ہوتا ہے پیا یاسین دا سیرا یاسین دا سیرا بدو آتے رہو واللیل دیاں زلفاں حابیل دے کنڈل مازاغ دا کاجل پاکے جدو فرشاں دا لاڑا عرشاں ول جاندا ہے پیا اج ماں آمنا ہوندی تے آندی نیڑیو ویکھو میرے لال نو روح کنا چڑھے اج ماں جدو پتر نو ویندی ہے دلہا بندا تے ماں کہندی ہے سبحان اللہ میں صدقے میں والی اج ویکھو نہیں میرے لال نو روح کنا چڑھیا ہے اج ماں آمنا نہیں جڑی کہے کہ مکے دی عورتوں ویکھو نہیں میرے لال نو روح کنا چڑھیا ہے اج باپ کلا ہوندا تے کہندا مکے دے لوگوں ویکھو نوجوانوں ویکھو اج میرے لال نو روح کنا چڑھیا ہے اج جناب والا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا محبوبہ کوئی گل نہیں میں رب فرمانا سبحان اللہ ادا ترجمہ یہ اگر تو تاجدار گونڈا دی زبان وچ کرنی ہے او فرماتے نے او ویکھو کیڑا سونا مالی ہے او ویکھو کیڑا سونا ماہی ہے ویکھو کیڑا سونا ماہی ہے اے نالے لڑا او جنتاں دا اوے نالے عرشاں دا راہی ہے اے نالے لڑا اے جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی ہے او فرماتے نے کوئی مثل نہ بھولندی مثل ہے ہی کوئی نہیں یہ صرف میرے تاجدار گونڈا ہی نہیں بلکہ میرے نبی دے صحابی حضرت حسان دا عقیدہ بھی وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کملی والے کائنات کے اندر کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا جمے ہی نہیں حضور میری اکھ نے تواڈے جہا حسین ویکھیا ہی نہیں خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سونیا میرے رب نے تانوں انج بنایا جویں تہاڈا دل کردا گیا
محبوب اینا سواریاں دا محتاج نہیں، اینا سواریاں دا، کیونکہ اس واسطے کے تمام نبی مسجد اقصی وچ کٹھے نے، پھر جناب والا سمانا دے کر گئے، میرے لجپال کریم فرما دے نے میری سواری ایک سرخ ٹیلے دے کول گزری تے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر انور دے اندر نماز میں پڑھ دے نے، حضور پاک حضور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف کے اندر حضور پاک پتہ چلیا جیڑا نبی بال رہ کے قبر دے اندر دے حالات دے کیفیت جاندا ہے، وہ اپنے میزان وچ رہ کے باہر دے حالات نہیں جاندا، کیونکہ ایتھے بھی نبی زندہ ہو تے اللہ دے محبوب فرما دے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی، اللہ دے محبوب فرما دے کہ اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسمانوں کھائے، اللہ دے نبی زندہ نے اپنی قبر دے اندر ایک روایت ہے کہ رزق دیتا جاتا ہے، دوسری روایت جو سلون نمازاں بھی پڑھتے نے، نمازاں بھی پڑھتے نے، آپ فرما دے میں موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا اپنی قبر انور دے اندر نماز میں پڑھتے نے، میری سواری گزر گئی، اے دے موسیٰ علیہ السلام نماز میں پڑھتے نے، جدو تیرے میرے جانو ایمان دے والی مسجد اقصی پہنچے نے موسیٰ علیہ السلام پہلی صف وچ بیٹھے، جس موسیٰ علیہ السلام دی تیز رفتاری دا اے عالم ہے، قبر وچ نے حضور لگ گئے نے، حضور اوتھے پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام اوتھے پہنچے نے، پھر حضور چھٹے آسمان تے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اوتھے پہنچے نے، جس نبی دی اے نبی دی رفتار ہے، اے نبیاں دی رفتار ہے، نبی دی رفتار ہے، نبی دی کی رفتار ہوئے گی، اے نبیاں دی رفتار ہے، امام الانبیاء دی، یہ شانہ کی ہون گئی ہو، عظمتہ کی ہون گئی ہو، اے جناب والا حضور فرما دے نے، پھر میں مسجد اقصی پہنچیا، جبریل علیہ السلام نے مصلی امامت دے لے کے آئے، میری سواری براق بار پتھر دے نال بنیا گیا، میں مصلی امامت دے آیا، سارے نبیوں نے میری ابتدا وچ نماز پڑھی، اللہ ڈائریکٹ بھی مکے تو ڈائریکٹ بھی لے جا سکتا سی، مسجد اقصی وچ لے آن دی وجہ کی سی، سبب کی سی، دسنا سی کہ دنیا والے ہو سارے نبی
نال کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، میرے نال محمد الرسول اللہ نے دروازہ کھلیا، حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے بڑھ کے میرا استقبال کیتا، مبارک دیتی، پھر جناب والا دوسرے آسمان تے اے ہوئی آواز پئی من انت تو کون؟ انا جبریل، میں جبریل، دروازہ کھلیا، یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کے استقبال کیتا، تیسرے آسمان تے پہنچ گئے، اے ہوئی آواز پئی دروازہ کھلیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیتا، چوتھے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھلیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسرے تے، حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان تے استقبال کیتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر پنجواں آسمان آ گیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیتا، پھر چھٹا آسمان آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے استقبال کیتا۔ ایتھے میں گل یاد آ گئی، ایک مقام تے روایت وچ میں ہونے پڑھدا پیا سی مغرب تو بعد جناب والا درۃ التاریخ حضور دے سپنے معراج دی روایت پڑھدا پیا سا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا انا کلیمک و محمد حبیبک، اللہ میں تیرا کلیم ہاں، محمد تیرا حبیب ہے۔ ایک کلیم تے حبیب دے اندر فرق کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کلیم میں دساؤں یا اللہ دس؟ فرمایا کلیم ہوے جڑا کوئی دور تے آوے اعلان ہوے فخدا ڈاغئی کو انک واد المقدس تو، اے پیارے کلیم، کلیم ہوے جڑا کوئی دور تے آوے اللہ دا پیغام آوے، اے پیارے موسیٰ اپنے نالین اتار دے کیونکہ وادی بڑی مقدس ہے۔ یا اللہ نے حکمت کی سی، حکمت ایسی طور پہاڑ اینا برکتہ والا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام دیا تلیاں دے نال کو طور دیا برکتہ رل جاؤ۔ کہ حبیب ہوئے جڑا لا مقام تے آوے، عرش مولا تے آوے تے دل وچ خیال آوے موسیٰ تے طور تے گئے نالین اتار دیتے، محبوب نالین اتارے، اللہ فرماوے سونیا نالین سڑی آ جاؤ، لیاؤن والا کون ہے؟ جبریل، اور رب آپ کیا جبریل تو جا جا کے سونے دنیا عرش سجدائی نہیں، وہ دل نبی دے نظارے کو رجدائی، دل نبی دے نظارے کو، پھر کی ہویا دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے، دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے، او بیٹھے کہنے نظارے کوئی رجدائی نہیں، دل نبی دے دوویں ملے دوویں ملے نے پیارے، خوابہ کوثر دی وطنہ دوویں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے، او بیٹھے کہنے نظارے کوئی رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کھل رجدائی۔ چھٹے آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ نے استقبال کیتا، فرمایا جدو ستویں آسمان تے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیتا، مبارکباد دیتی، اہلا و سہلا و مرحبا کیا۔ حضور فرماتے ہیں جدو ستویں آسمان تو سواری اگے چلی، ایک مقام آ گیا جس مقام کا نام سدرۃ المنتہا، ایتھے جا کے حضور فرماتے ہیں جبریل رک گئے، جبریل دا آخری مقام آ گیا، جبریل اگے چل، عرض کرتا ہے کملی والیا اگے جاواں تے میرے اللہ دی تجلیات دے نال میرے کافوری پر چل کے تے نوری پر چل کے تے راکھ ہو جاون۔ جبریل پیچھے رہ گیا، تھوڑے مقام تے جناب والا براق پیچھے رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور سواری ہے جی کا نام سی رف، جی کا نام
پھر میں اونٹے تے سوار ہویا ہوں، پھر ایک مقام آیا جتھے رف رف ہوئی، رک گیا ہوں، حضور فرماتے ہیں سناٹا چھا گیا ہوں، ایسا مقام آ گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں رب دے نور دیاں تجلیاں ہوں، آواز میرے کنا سے پہنچی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے سونیا ٹھہر جا، تیرا رب تیرے تے درود پہ بھیج دے، تیرا رب تیرے تے۔ پھر آپ فرماتے ہیں آواز آئی اذن یا خیر البریہ، اذن یا اذن یا اے ساری مخلوق نال والا قریب ہو، اذن یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق دے افضل والا قریب ہو، اذن یا احمد، اے پیارے احمد قریب ہو، اذن یا محمد، اے محمد قریب ہو، قریب ہو، نیڑے آؤ، ہو نیڑے آؤ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کی ہویا سما دناؤ، پھر دنا دا مقام آ گیا، میں اتھے ٹھہریا فتح اللہ دی صدا آئی، سونے اے مقام نہیں تدلہ دے مقام تے آیا، میں دنا دے مقام تے پہنچیا آواز آئی تدلہ سونے اور نیڑے ہو، اور تو میں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے، بیٹھے کرن نظارے کوئی رجدا ہی نہیں، دل نبی دے فرماتے ہیں پھر میں تدلہ دے مقام تے آیا ہوں، پھر آواز آئی سما، پھر آواز آئی کانا کعبہ قوسین او ادنا، سونے قوسین دے مقام تے آؤ، سونے پہلا مقام دنا، پھر تدلہ دے مقام تے قوسین دے مقام تے، فرمایا سونے اے بھی توری ہے او ادنا، قوسین آخری ہے دونوں پڑھتاؤں، اینا دے درمیان جو خدا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا، اللہ فرماتا سونے اور بھی نیڑے ہو، اور بھی نیڑے ہو، اللہ حضرت دلو تربیہ فرماتے نے قوسین مل گئے، معراج ہو گئی، قوسین مل گئے، معراج قوسین مل گئے، معراج ہو گئی، سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں یار ایک دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب تے مطلوب گئے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں عرش تے گیا جان والا، پر ابر ایتھے عقل نو دخل نہیں ہو، جانے جان والا یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ، محمد چار حاجی خواجہ قطب فرید، ابر ایتھے عقل نو کوئی دخل نہیں، جاوے جانے جان والا یا لے جان والا، محبوب جان والے نے، رب بلان والا ہے۔ اور پھر ایسے بخاری و مسلم دی جو حدیث مبارکہ تفسیر جلالین دے اندر سبحان اللہ دی اسرا اس آیہ مبارکہ دے تحت لکھی، پھر حضور نے اس حدیث دے آخر دے رائے تو ربی عز و جل فی احسن صورت، فی احسن صورت، فی احسن فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو سونی صورت نال دیکھیا، اور میرا ذوق کے اندر پھر صحابہ نے جویں میرے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ آدم علیہ السلام نے کیا لوگو آخو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ ایک کے لوگوں نے پوچھا ہوئے گا اے پیارے آدم جس رب دی وحدانیت کا اعلان پہ کرتے ہو رب نو ویکھیے، تو آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیتا، جبریل آیا تو میں نے کہا کہ اللہ ہے میں من گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سارے نبیوں نے یہ جواب دیتا اپنی اپنی
اللہ صورت تو پاک، اللہ کا وجود ہے لیکن جسم تو پاک، اللہ جسم تو پاک، اللہ کا وجود ہے۔ پھر رب نے فرمایا محبوبہ فرما دے من رآنی فقد رآنی حق، من رآنی فقد رآنی حق، جس نے مینوں ویکھ لیا وہ حق نوں ویکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر میں نے تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ سونیا میری مالی تے بدنی ساری عبادتاں تیرے واسطے۔ اگے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تیرے تے میرا سلام ہو گیا۔ تے حضور بولے مولا صرف میں نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے سلام تیرا اساں سارے تے اور سارے نیک صالحین ودیاں تے اٹھے۔ رب دی بارگاہ دے اندروں انعام ملیا، محبوب گئے، حضور اس مقام تے پہنچے۔ اج دنیا دیاں محبتاں تے دنیا دے پیار دوستیاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے۔ کوئی کہدا جی فلاں میرا دوست ہے، کیوں دوست بنائے؟ اس کی اتھارٹی بڑی ہے، اس کو عہدہ بڑھائے، اس کو رینک بڑھائے، اس کو گریڈ بہت اعلیٰ ملے۔ کوئی دس نہ، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اے دنیا والےو، اے دنیا دے درجات سارے ایتھے ہی نے، آخرت درجے دے اعتبار نال ویکھنی ہے تے سب سو تے، جے اگر فضیلت دے اعتبار نال ویکھنی تے تاں بھی سب تو تے۔ اور وہ کیسے؟ اور چھوٹی جی جنگی درجہ دی حافظ قرآن ہوئے، اللہ فرماوے گا اقرا ورتقی، اے میرا قرآن پڑھنے والا، اے تے حافظ قرآن دے درجے نے۔ اللہ فرماوے گا میرا قرآن پڑھدا جا، جنت دے درجے چڑھدا جا۔ سبحان اللہ۔ آخری درجہ تیرا ہوے گا جتھے تیری آخری ایت دی تلاوت ہوے گی۔ ہن جڑا 6666 ایتاں دا قاری ہے اونوں اودا کیڑا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ محبوب اے تہاڈی معراج ہے، سونیا تے میری امت، میری امت کتھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ ہو اے تحفہ بجا نمازاں دا ہو، الصلاۃ معراج المؤمنین، کملی والا تیرا معراج تے اے ویلا مکان تے سدیا تے اپنی قدرت دے نظارے دکھائے نے، تے تیرا کلمہ پڑھن والے تیرے امتی دی معراج وے، سر سجدے وچ رکھے گا، نماز پڑھے گا، میں معراج کراواں گا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا اے مومناں دی معراج کیے، نماز پڑھو گے۔ اللہ نے تحفہ دیتا 50 نمازاں دا تحفہ دیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ جدوں رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے رب ارینی
دیاں ہورایاں انہوں نے بھیک منگی خیرات منگی کملی والا آئے ہو کوئی خیرات دے دو سکیلے دروازے تے ہر کوئی آندا ہے تے بھورا دی سردار آئی حضور فرماتے نے جا نہیں میں تینوں اپنا بلال دی تو میں تینوں اپنا پریشان ہو گئی کہنے لگی کملی والا میں بھورا دی سردار میرے بڑے بلال حضور فرما دے تو میں کیتا لے بلال کا مشورہ بلال کو پوچھنا ہے پتہ نہیں میرا بلال تینوں قبول کر دے کہ نہیں پتہ نہیں میرا بلال تینوں قبول کر دے کہ نہیں اے بلال کا لے مشورہ لینا ہے بلال کو جانا ہے تو حضور نے جنت دیا حورا دی سردار اپنے بلال دے نامے لا دی تھی کوئی کسے غلام دے کوئی کسے غلام دے کیونکہ اس واسطے اللہ نے فرمایا سونیا خزانے میرے نے جنت بنائی مالک میں خالق میں ہوں سونیا پر مالک خالق میں ہوں مالک رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے عرش والے فرش والے عرش آخری بات ہے عرش والے فرش جڑا میرے نبی دے معراج واسطے آیا غلام آیا ہے ان دی زبان تے حضور دی ثنا کہانی ہونی چاہیے رب فرما یا محبوبہ رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے اللہ نے فرمایا سونیا میں خالق ساری دنیا دا تم مالک ساری میں خالق ساری دنیا دا میں خالق تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے مسائل فلا تنہر کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے ابو ہریرہ آگے حافظ نے سوال کیتا فرمایا اپنی چادر بچھاؤ چادر بچھائی میرے آقا نے ان ہوا دیا دردوں میں مٹھیاں پھیلا کے بند کر کے ابو ہریرہ دی چادر رکھ دیا فرمایا فَسُمْ انہوں کٹھا کر سینے نہ فَزَمَمْتُهُ میں وہ چادر سینے نہ لائی واللہ ما نسیت بعدا اللہ دی قسم ہے اس تو بعد کدے میں کوئی حضور دی حدیث بھولے ہی نہیں کسے منگتے نو نہ موڑی کسے سارے حضور دے منگتے بنو کسے منگتے حضرت جابر بن عبداللہ سوالی بن کے مسلم دے وچ بھی بخاری دے اندر بھی حدیث ہے اے بخاری شریف دی روایت آگے عرض کی تھی حضور میرا باپ شہید ہو گیا ہے 6 بہنوں نے باپ دا قرضہ بھی بڑھائے حضور قرض کا میرے بوئے تے آ گئے حضور نے فرمایا اے قرضہ لینے والی ہو جابر دا سارا باغ لے لو کہنے لگے نو باغ نہیں لینا باغ تے تھوڑا ہے چند بوٹے نے قرضہ جو کھائے دریائے رحمت جوش جا گیا فرمایا اے جابر ان کسے نو ایک بوٹا بھی نہیں دینا کل آیا جے مدینے دے تاجدار بھی آ گئے حضرت جابر بھی آ گئے تے قرضہ لینے والے بھی آ گئے فطافا حول اعظم عمدر ثلاث مرات مسلم شریف دی حدیث سے بڑے ڈھیر دے ارد گرد حضور نے 3 چکر لائے بخاری دی حدیث سے حضور نے انہاں بوٹیاں دے سجے کھبے چکر لائے فرمایا او دو صحابہ کو بلائے نہ قرض لینے والے انہوں آئے حضور دیتی جاندے نے بے لیا تیرا کنا ہے فرمایا لے جاؤ تیرا کنا فرمایا لے جاؤ قرض کا قرضہ
باب میں لاؤں باب حضرت جابر آئے حضور قرضہ لے گیا بخاری کی حدیث قرضہ حضور باب بچ گیا کولی حضرت عمر بیٹھے سن حضور نے میں عمر دیکھے عمر عمر دی رٹ لانے والے میرے حضور فرما دے عمر ویکھی حضرت عمر اتمن کی عرض کر دے کملی والے کاغا دل تو انک رسول حضور میں تے پہلے بھی ایمان رکھنا جاننا وا تسی اللہ دے سچے رسول ہو تسی اللہ دے تے مسلم دی حدیث سے مبارک ہے سارے ڈھیر پہلے ایک ڈھیر دے ارد گرد حضور نے چکر لائے اس ڈھیر وچوں حضور نے قرض والے نوں دتے تے جابر فرماتے نے حضور چلے گئے میں ویکھیا لم تنقص لم ينقص تمرۃ واحدۃ باقی ڈھیر تے اوویں پہنے اس ڈھیر وچوں بھی ایک کھجور کم نہیں کسے منگتے بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں ان کے ذرا تھوڑا جاؤ اور محبت لینی ہے حضرت جابر کہتے ہیں صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں گے غریباں دا گزارا یار ذرا مدینے دا تصور کر کے میرے استاد محترم دی اس مسجد وچ بیٹھ کے حضور کے معراج دا تذکرہ سنن والے ہو اج سارے مدینے دے تاجدار دے منگتے بن کے ذرا تصور کر کے کہیے صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں گے غریباں دا گزارا یار مسلم دی حدیث سے مبارکہ ایک بدو آ گیا دیہاتی یہودی ہے حضور تیرے میرے جانو ایمان دے والی بکریاں چار دینے پہ قریب آیا کہنے لگا تسی اللہ دے نبی ہو حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں کہنے لگا پھر اے ساریاں بکریاں میں نو دے دیو حضور نے فرمایا جا لے جاؤ بکریاں لایا تو اپنے جناب والا قبیلے میں آیا فقیر سی کوڑی بھی پلے نہیں سی قبیلے والے نے پوچھا ہوئے کہا اور تو تے غریب سے فقیر سے یہ اتنا ریوڑ کی تھوڑے کہتا واللہ میں نے اللہ دی قسم ان محمدن بے شک محمد عربی لا یوتی اطاعن لا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے رات دے تھوڑے حصے دے اندر اپنے عبد خاص نو اپنے عبد خاص نو عبد زمانہ جاہلیت کے نظر غور کرنا. بس ایک نصیحت اموز آخری بات کرنی ہے. عبد کہتے ہیں غلام. عبد کیوں کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے اندر جڑے امراء ہوندے سن انہاں دی غلامی وچ لوگ ہوندے سن. غلام وہ ہوتا ہے جس دے بدن کا مالک اختیار رکھتا ہے، جیڑا اپنے مالک دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. کوئی کام نہیں کر سکتا. جو اس کا مالک اپنے غلام کو کہے گا تو اے کر. ایک اسی مزدور رکھنے ہیں، نوکر رکھ لیا دکان واسطے. بھئی میں نے بانا ہے کانٹر دے تو سودا چاہ کے دے. تو ملازم رکھے تنخواہ دے دی. تیرے گھر دی دیوار گر جاوے تو اس ملازم کی ذمہ داری نہیں کہ تیرے گھر دی دیوار بھی بنا. وہ صرف دکان دے معاملات دے کوئی ذمہ دار لوگ ملازم رکھ لیندے نے. بھئی تو میرے ڈنگراں نوں پٹھے پانے نے، میری بھائی جتی کا کام کرنا ہے، وہ وہی کام کرے گا. باقی کماں دا وہ پابند نہیں. پھر مالک اس کو یہ ہوئی کہہ سکتا ہے چل بھی مجھے نو پانی پلاؤ، چل بھی انہوں نے چھا دے کر، چل بھی انہوں نے چارہ ڈال، چل بھی حلوا، چل بھی فصل کر. یہ نہیں کہے گا چل بھی میری کوٹھی تیار کر. لیکن غلام ہوئے جس کا مالک اس نے کو ہر کام لے سکتا ہے، اپنے جانوروں کو چارہ ملوا سکتا ہے، اپنی زمین کی کاشتکاری کروا سکتا ہے، اپنے گھر کی تعمیر کروا سکتا ہے، اپنے گھر کا سودا صرف منگوا سکتا ہے. اور وہ عبد اپنے مالک کا پابند ہے. اس کا مالک کہے تو کھڑا رہے، اس کا مالک کہے کہ تو بیٹھ جاؤ. پھر وہ اپنے مالک کی اجازت تو بغیر اپنا ہاتھ بھی ہور پاسے استعمال نہیں کر سکتا، اپنی اکھ بھی استعمال نہیں کر سکتا. اور اللہ نے سانو عبد کیا ہے، اسی اللہ دے عبد ہیں. اللہ ساڈا مالک ہے، اسی اللہ دے عبد ہیں. پھر اس مالک نے اے بندے جو تیری ڈیوٹی لگائی ہے، جو احکامات اس نے ساڈے ذمہ لگائے، پھر اگر اسی عبد ہیں پھر اپنے اس خالق و مالک دے ہر حکم نو من کے تے عمل کریے. وہ ایک چیز تو روک دے اسی رک جائیے. وہ حکم دے نماز پڑھو اسی نماز پڑھیے. وہ حکم دے دے قرآن پڑھ اسی قرآن پڑھیے. حکم دیتا والدین کا تم احترام کر، اساتذہ کا احترام کر، اسی کریے. بڑیاں نال شفقت، چھوٹیاں نال بڑیاں دا ادب، چھوٹیاں نال پیار. اللہ فرماتا ہے شراب خوری تو رک جاؤ، اسی رک جائیے کیوں اسی اس کے عبد ہیں. اللہ فرماتا ہے سود خوری تو رک جا، اسی رک جائیے. اللہ فرماتا ہے بے ایمانی ہیرا پھیری تو رک جا، اسی رک جائیے. زنا کاری تو رک جا، اسی رک جائیے. اگر اسی اس مالک دے صحیح عبد کہلوان دے حقدار ہیں پھر اس دے ہر حکم نو جو اس نے کرن نہ دیتا ہے وہ کریے، جس چیز تو منع کیتا ہے اسی رک جائیے. اگر اسی اس دے حکمہ دی اللہ بناؤ صحیح معانی دے اگر پیروی نہیں کر دیتی پھر اسی اس دے صحیح بندے نہیں ہیں، اسی عبد کہلان دے حقدار نہیں ہیں. یہ تھی حضور دی رحمت ہے کہ ساڑے جرمہ دے پردائے. کیا رب دا قانون نہیں بدلتا؟ اللہ دا قانون نہیں بدلتا. اگر قوم عاد تے، قوم ثمود تے، قوم موسیٰ تے، قوم یحییٰ تے، قوم لوط تے عذاب آ سکتے ہیں بھیانک جرمہ کی وجہ دے نال. کیا وہ جرم اج نہیں ہے؟ اج بھی جرم نے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کا نہ ساڑے تے پتھراں دی بارش، نہ لہو دا عذاب، نہ میڈکاں دا عذاب، کوئی عذاب ایسا ظاہر باہر نہیں ہے. اس واسطے کیا رب دا قانون بدلیا ہے؟ نہیں. رب دا عذاب تے اوویں ہی ہوندا ہے. اگے سونے مدینے والے دی رحمت کرتا مار کے کھڑی اور سونے
مدینے والے دی رحمت ڈکا مار کے کھڑی ہے جس کی وجہ دے نال اگے عذاب نہیں آ رہا ورنہ جرم اوہی نے سزاواں اوہی نے عطاواں اوہی نے لیکن یہ سونے مدینے دے دیکھو عطاواں دگنیاں تگڑیاں چگڑیاں ہو گئیاں عمرہ تھوڑیاں عمل تھوڑے ثواب عمل تھوڑے ثواب لیکن رمضان مبارک آ رہے نفل فرضاں دے درجے تک چلے جاتے فرض 70 گنا درجے تے چلے جاتے سمجھ آ گئی تو یہ مقام پہلیاں بھی کتاباں تورات زبور انجیل بھی سی کوئی روایت نہیں ملتی تورات کا ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں یہ قرآن مجید کا خاص ہے کرو تلاوت ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں کا اللہ فرمائے گا اللہ نے مسجداں بنا دی دیاں اور مسجد پاک کے اندر اور اتنا مقام مساجد دا پہلے لوگوں نے کوئی تمہارے سن کنیسے سن اللہ نے محبوب نے اعلان فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ جدو کسی شہر کا سایہ نہیں ہونا اس بندے تے رب دی رحمت کا سایہ ہوئے گا قلب معلق بالمسجد جس کا دل مسجد نہ لگے اذا خرج منه حتى يعود الیہ باہر نکلے دل ہی نہ لگے کہ آوے اذان اللہ اکبر آوے حی علی الصلاۃ آوا مسجد کی طرف فرمایا جب سورج سوا لے دیتے ہوئے گا کوئی صاحبان تبو کوئی مکانی کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس بندے تے رب دی رحمت کا سایہ ہوئے گا اللہ رب العزت نیکی دی توفیق عطا فرمائے اللہ سب گناہوں کو درگزر کر دے اللہ معاف فرماوے اور اللہ سب بچت دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا